الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل آسان عملیات میں۔ آسان عملیات لایا آپ کے لیے بہت ہی پیارا، خوبصورت اور بہت ہی فضیلت والا عمل، جس کے کرنے سے آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی۔ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، پرابلمس ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس سے اللہ آپ کو ہدایت بھی دے گا اور آپ کو دلی سکون بھی ملے گا۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی فضیلتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے کرنے سے آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ آپ جو چاہتے ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ تمام تر پوری ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت کے سائے میں آپ کو لے لے گا اور آپ کی تمام تر دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ نے اللہ پر پورا یقین رکھ کر کرنا ہے کہ اللہ پر یقین جو کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس ہونے نہیں دیتا۔ وظیفے کی اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور کامنٹ میں اللہ لکھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ یہ وظیفہ یا رحیموں کا وظیفہ ہے، یہ ایک دعا ہے جو اللہ کی رحمت اور ہدایت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بھرا رکھیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے وظیفے کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے نیت کریں کہ آپ اس دعا کو کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو صبح یا رات کے وقت خود سے کچھ ٹائم نکال کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ یہ ٹائم بہتر ہے تو آپ کریں کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی کام نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا ذہن نہ بٹے، کیونکہ آپ نے پوری نیت اور آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے، تو آپ کا دماغ بالکل جو ہے وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، ادھر ادھر نہ بھٹکا ہوا ہو۔ اس کے بعد یا رحیموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے صرف اور صرف، اور آپ کو بامشکل 2 منٹ لگیں گے پڑھنے میں۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی ضرورتوں، خواہشاتوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی تمنائیں ہیں، حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پرابلمس ہیں، سب اللہ کے آگے رکھیں، گڑ گڑا کے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ بے شک اللہ وہ رحمان رحیم ہے، آپ کی ضرور سنے گا۔ اس وظیفے کے بعد کوئی چھوٹی سی صدقات دینا بھی اچھا ہوتا ہے، آپ چاہیں تو آپ دے دیں۔ اس وظیفے کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے اثر آپ کے دل کی صفائی پر ہوتا ہے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں لے لے گا، آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ہدایت ملے گی اور آپ کو دلی سکون ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کسی بھی دعا یا وظیفے کو کرتے وقت اللہ پر پورا یقین رکھنا ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ کریں۔ ہو سکے تو یہ وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ایک امانت ہے، اور ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر ایک امانت ہے اور آپ نے اس کو آگے زیادہ فارورڈ کرنا ہے، تاکہ لوگ اسے کریں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر کسی کو اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوا اور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو بھی اس کا ثواب اور سکون ملے گا، اور اس کے ثواب ملنے سے آپ کی بھی مرادیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کسی کی دعا لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں کیا کریں، خدمت خلق میں بھی اپنا ٹائم صرف کیا کریں۔ تو یہ تھا وظیفہ آج کا۔ ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔